السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹاک نیٹ ورک کے پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا میزبان ماجد خان، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ریفارمسٹ، ایک سوشل ورکر، ایک پولیٹیشین، کوہاٹ کی ایک نامور شخصیت ہیں ایڈوکیٹ سید ماجد حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں نیوز ٹاک اسٹوڈیو میں جوائن کیا. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اپ برنگنگ کہاں پہ ہوئی، آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، آپ کی جو لائف جرنی تھی وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو سر. آپ کی پوری ٹیم کا، یہ نیوز ٹاکس کا، ماجد خان صاحب کا، زاہد صاحب کا، سلمان صاحب کا، فخر امام صاحب کا، داؤد صاحب کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کم ریسورسز میں اتنے بڑے انیشیٹو سے اتنا بڑا انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے تاکہ آپ لوگ کوہاٹ کی آواز بن سکیں. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. دوسرا، ہم اسی دھرتی سے ہیں. میں جنگل خیل سے، جسے لوگ جنگل خیل کہتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ جنت ہے اور جنت خیل ہے ہماری. تو جنت خیل میں ہماری براٹ اپ ہوئی، گورنمنٹ اسکول میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور ایک عام سے جو کوہاٹ کا ماحول ہے اسی میں ہم لوگ بھی پلے بڑھے. جی الحمدللہ. ٹھیک. سرزمین اولیاء اور شہداء میں، یہ جو کوہاٹ کی سرزمین ہے بالکل. اس کو بھی میں کوہاٹ شریف کہتا ہوں. بے شک بے شک. جی سر، آپ نے جو پروفیشن آپ نے اپنایا وہ ٹیچنگ کا تھا فرسٹ، لیکن آپ نے ایل ایل بی بھی کی ہوئی تھی، تو آپ نے ایل ایل بی میں ہی ٹیچنگ کا سٹارٹ کیا؟ ہم نے ٹیچنگ شروع کی پہلے. جی. پھر اس کے بعد ہم نے ایل ایل بی کیا. جی. پھر ایل ایل بی کی ٹیچنگ شروع کی. پہلے ہم نے اسکول میں پڑھایا. جی. پھر اس کے بعد ہم نے کالج میں پڑھایا. ٹھیک. پھر ہم نے ایل ایل ایم کیا الحمدللہ. ٹھیک. پھر یونیورسٹی میں پڑھایا ہم نے. اس کے بعد آپ وائس چانسلر بھی رہے یونیورسٹی. تقریباً 8 سال تک ہم نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا. پھر اس کے بعد وائس چانسلر، تقریباً 17-18 مہینے ہم وائس چانسلر کے حیثیت سے کام کرتے رہے. ٹھیک. سر ان آل دس، جو آپ کی ایجوکیشن تھی، جو آپ کی ٹیچنگ کی فیلڈ تھی، آپ اس طرف جا رہے تھے، تو پالیٹکس میں آپ کے آنے کا کیا وجہ تھی اس کی؟ کیسے آپ پالیٹکس کی طرف آئے؟ وٹ انسپائرڈ یو ٹو کم ہیئر؟ یہ ایسا ہے، میں تو اس کو پالیٹکس لوگ نیگیٹو اینگل سے لیتے ہیں جی، لیکن میں اس کو بہت ہی مثبت انداز سے لیتا ہوں. میں پالیٹکس کو بھی ایک ایجوکیشن ہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی پولیٹیکل ایجوکیشن ہو اس سے. چونکہ یونیورسٹی میں ایک محدود قسم کی آپ کی آڈینس یا اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، ایک دائرے میں رہ کر، ایک سبجیکٹ میں رہ کر آپ اس کو ٹیچ کرتے ہیں. لیکن پالیٹکس میں آ کے آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اس میں آپ کا کینوس بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے پالیٹکس میں ہم لوگ. اور دوسرا، کوہاٹ کے کچھ ایشوز ایسے تھے جی، کہ دوسرے کوہاٹین لاکھوں کی تعداد میں کوہاٹینس کی طرح میری بھی ایک خواہش تھی کہ ہم اپنے کوہاٹ کے لیے کچھ کر سکیں. بحیثیت ایک کوہاٹی کے جو درد ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے. جو لوگ پشاور کے ہیں اور پشاور ہی کے رہائشی ہیں، جو لوگ کرک سے ہیں، کرک ہی کے رہائشی ہیں، جو امریکہ سے اور امریکہ ہی کے رہائشی ہیں، تو قدرتی طور پر ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. زمین سے، اپنی سرزمین سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو ان کی وہ فیلنگز کوئی اور نہیں فیل کر سکتا. تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کوہاٹ میں ہم کچھ کام کریں، کیونکہ ایز اے سوشل ورکر بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. تو اس لیے ہم سر الیکشن میں بھی آپ نے پارٹ لیا. سر کمنگ جو الیکشن آئیں گے آگے، چونکہ آپ سکسیزفل نہیں ہو پائے تھے لاسٹ الیکشن میں، تو کمنگ جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی پریپریشن آپ کر رہے ہیں، ان میں آپ کو پارٹ لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہی تو سکسیزفل رہا ہوں. آل رائٹ. کیونکہ مجھے جتنا بھی ووٹ ملا ہے جی، میں اس سے اتنا خوش ہوں، بلکہ میں خود کو ونر کہتا ہوں کہ میں ہی تو جیتا ہوں. کیونکہ میں نے لوگوں کو جو ایک ویژن دیا ہے، ان لوگوں کا جو ڈیسیجن پاور تھا، وہ جو ڈیسیجن تھا، اس کو افیکٹ کیا ہے میں نے کہ نہیں ہم ریئل پالیٹکس کی طرف آئیں. میں نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں. میں نے ان کو ایجوکیٹ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پولیٹیکلی ایجوکیٹ ہوں. جب یہ پولیٹیکلی ایجوکیٹ ہوں گے تو ایک اچھی لیڈرشپ سامنے آئے گی. تو میرا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کریں، ایک اچھے آپشن سے لوگوں کو ہم نوازیں. میں تو خود کو ایک اچھا آپشن نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ جو ایجوکیشن میں نے کوشش کی دینے کی، میں اس ایجوکیشن کو ایک اچھا آپشن سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ پولیٹیکلی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر ریسنٹلی کمنگ ٹورڈز دا جنگل کھیل،
یہاں پہ جو ایک کھلی کچہری کا بھی پلان کیا گیا تھا تو ان کا وکلا برادری کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ آپ نے بھی بائیکاٹ کیا تھا اور کیوں، کن ریزنز کی وجہ پہ آپ نے اصل میں یہ بائیکاٹ نہیں تھا، ایک معذرت سی تھی. اوکے. جیسے گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے کہ ہم پولیس کو سیاست سے پاک کریں گے. ٹھیک. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیاستدانوں سے پاک کریں گے اس کو. ٹھیک. بلکہ پولیس کے اندر کی جو سیاست اور میکینزم ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں پورے کوہاٹ کی طرح آپ نے چونکہ جنت خیل کی بات کی، پورے کوہاٹ میں آپ اگر دیکھیں کاؤنٹ کریں کتنی زیادہ کھلی کچہریاں ہوئی ہیں. جی. لیکن آپ ان کے جو پارٹیسپینٹس تھے، سوائے اس ڈپارٹمنٹ کے، ان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ ان سے آؤٹ کم پوچھیے کہ ان تمام کھلی کچہریوں کا رزلٹ کیا ہوا. ٹھیک. تو میرے خیال میں کوئی حوصلہ افزا رزلٹ نہیں تھا، اور اس کی وجہ اس کی ٹیکنیکل مسٹیکس تھیں، یا اس کی، میں سمجھتا ہوں اس کھلی کچہری کا جو پورا میکینزم ہے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک. جیسے یہ جنت خیل میں جو کھلی کچہریاں ہوئی ہیں، پچھلی 2-3 کھلی کچہریوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو تقریباً کوئی 10 سے زیادہ بنتی ہیں. عورتوں تک کی کھلی کچہری ہوئی ہے. ٹھیک. اس میں فوٹو سیشنز بنتے ہیں، عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سجیشنز دی تھی. جیسے آپ دیکھیں جب اب کی بار پچھلی دفعہ جب کھلی کچہری ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ پہ ہوئی تھی جہاں پہ آبادی نہیں تھی. ٹھیک. بھونا شریف. جی. جہاں پہ کوئی گھر ہی نہیں ہے، کم سے لوگ ہیں وہاں پہ. بھونا شریف میں جا کے کھلی کچہری ہوئی. اور کھلی کچہری میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو، میں پہلی دفعہ زندگی میں کھلی کچہری میں آیا. ٹھیک. مجھے جب دعوت دی گئی، میں نے دیکھا پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ گیس پرابلمز بتا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ پانی کے مسائل بتا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ بجلی کے مسائل بتا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ سوشل پرابلمز بتا رہے ہیں. میں نے ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا، دیکھیں کہ اگر کھلی کچہری کرنی ہے تو آپ نے ان تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو بلا کے کرنی ہے. کیونکہ پولیس سے کوئی لوگوں کو پرابلم ہے نہیں، وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کس سے میں بات کر رہا ہوں، کون میرا یہ جو مسائل ہیں، میرے مسائل کا حل کرنے والا کون مسیحا ہے. تو اس لیے ہم نے اس سے معذرت اختیار کی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم کھلی کچہریوں کا اس طرح رواج رکھیں کہ وہ پروگرس کچہریاں بن جائیں. 2-5 مہینے بعد آپ دیکھیں پھر اسی ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے جو کارکن ہیں ان کو تو سٹارز لگ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل کو پر لگ جاتے ہیں اور ان کی حل کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. سر جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو عوام ہے وہ جب پولیس کھلی کچہری ہوتی ہے، پولیس سے وہ اپنی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو سر اس میں کیا ہمارے حکمران یا کیا ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں ان کی انکمپیٹنسی ہے اس میں؟ دیکھیں میں نے یہی ان کو کہا، یا جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں ان میں شعور نہیں ہے، یا لوگوں کی تو دیکھیں لوگوں کو آپ کن کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ تمام جو پورا میکینزم کسی بھی ملک میں بنتا ہے، ٹھیک، وہ کس کے لیے بنتا ہے؟ عوام کے لیے بنتا ہے. عوام کے لیے. لیکن بدقسمتی سے آپ اس ملک کا پورا میکینزم دیکھیں گے تو اس میں آپ کو عوام کیا نظر آئے گی، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا کلائنٹ. ٹھیک. اگر آپ کوئی بھی ادارہ دیکھیں، کوئی کمپنی دیکھیں، وہ عوام کو صرف مشتری، اس کلائنٹ کی نظر سے دیکھتی ہے. ان کے اوپر جتنا بھی اگر کوئی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے تو ایز اے کلائنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس نظر سے نہیں ہوتی. لیکن آپ کی عوام کس لیول پر ہے؟ اب عوام کو ایجوکیٹ کریں. اب مجھے یہ بتائیے گا، کھلی کچہری کا 1 مہینے میں 3 کھلی کچہریاں ایک ہی جگہ پہ جس میں 15 سے زیادہ لوگوں کی شرکت نہ ہو، آپ اس کی کامیابی مجھے بتائیں. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کھلی کچہری کرنی ہے، دیکھیں آپ ضرور کریں. آپ اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو بلائیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ وابڈا کے ایکسین کو بلائیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ گیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں، اس میں آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں، اس میں صفائی کا جو WSSC ہے اس کے چیف کو بلائیں، ساتھ میں آپ بلائیں اس MPA کو جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس علاقے کے، آپ ڈسٹرکٹ ناظم کو بلائیں. جب لوگ آئیں گے وہاں اپنے مسائل وہ بیان کریں گے تو اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ اس کو لکھے گی اور ڈسٹرکٹ ناظم آپ کا اور MPA صاحب لکھے گا اس کو اور اس سے پروگرس لے گا کہ ہم نے پہلی جو کھلی کچہری کی ہے
ٹھیک اس کا کیا رزلٹ ہوا کہ ہم جا کے دوسری کھلی کچہری کریں؟ ٹھیک یا تو یہ بتائیں، یا اگر ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں اور پھر آج کی دور کی یا جو کوہاٹ میں ہونے والی کھلی کچہریاں ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی مذاق سا ہو رہا ہے. ٹھیک سر، باٹم لائن از کہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کے ریپرزنٹیٹیوز کو سمن کر کے کچہری میں کھلی بلانا کچہری چاہیے تو تاکہ مطلب یہی ہے نا. عوام کو پتہ ہو. میں تو اس کا نام ہی چینج کرنا چاہتا ہوں. میں تو اس کو کھلی کچہری کہتے ہی نہیں، میں اس کو جرگہ کہتا ہوں. آپ جرگہ بلائیں، ٹھیک رسپیکٹیبل ایک ہم لوگوں کا ٹریڈیشنل نام ہے. ٹھیک ہم جرگہ بلائیں، گورنمنٹ جرگے بلائے، ٹھیک اور جرگہ یونین کونسل بیسڈ پہ بلائے. آپ دیکھیں ان کھلی کچہری میں، آپ دیکھیں آپ کے جو ڈسٹرکٹ یہ جو لوکل باڈی کے جو ریپرزینٹیو وہ تک نہیں شامل اس میں، ان کی شرکت نہیں. آپ نے اگر عوام کے مسائل پوچھنے ہیں تو آپ ان جو لوکل باڈیز الیکٹڈ باڈیز ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا عوام کے مسائل؟ آپ ان کی ایک میٹنگ بلائیں، آپ ان سے پوچھیں. ہاں ایک بات، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کھلی کچہری کرتی ہے تو وہ کرے، اور وہ پولیس سے ہی ریلیٹڈ میٹرز پر کرے. ٹھیک وہ کرے پولیس جرگہ. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے، جس میں نے خود ان کو سجیشنز دیے، اور میں ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں. کہ جس میں دیکھیں ایک امیج جو پولیس کا بنا ہے عوام میں، وہ میرے خیال میں مثبت نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں، وہ اس قسم کا نہیں جس طرح ہونا چاہیے. یہ غیر قانونی چیزیں ہیں، ان کو اگر روکا نہ گیا تو اسی طرح عوام اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے مابین گیپ بڑھتا جائے گا. تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک. یہ سر جو مطلب کیسز ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، کسی بھی چیز میں پکڑے جاتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس لائک ملائننگ آف دا سٹیزنس، کہ ڈائریکٹلی ان کو. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جس بڑے ایک باشرح سے لوگ تھے، اور ان کے سامنے 4-5 بندوقیں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک. یہ بندوق ہے، اور یہ یہاں سے ایک دہشت گردی کا بڑا جو تھا وہ اس کو ناکام بنا دیا گیا. میں وہ تصویر کو دیکھتا رہا کہ یہ کس قسم کے اگر ہیں بھی تو اس کا ٹرائل کس کورٹ میں ہوا، یہ کس کورٹ میں ثابت ہوا ان کے ساتھ کہ یہ بندوقیں ہیں ان کے ساتھ اور یہ اسلحہ ان کے ساتھ برآمد ہوا. یہ کل ہی پکڑا ان کو، اور کل ہی وہ ثابت ہو چکا، اور کل ہی وہ. اب وہ تصویر ان کے بچے دیکھیں، پوری فیملی دیکھیں، گاؤں دیکھیں تو کیا ہوگا وہ. لیکن ڈر اور خوف کے مارے کوئی آگے نہیں آ رہا. ٹھیک. آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پراپر ٹرائل ہو، اس کے بعد یہ میں چاہتا نہیں، قانون کہتا ہے، قانون کہتا ہے یہ قانون ایک کہتا ہے پراپر ٹرائل ہو، اس کے بعد یہ ہاں، گلوریس تصویریں اور یہ گلوریس چیزیں جو یہ تب ہوتی ہیں پروکلیمڈ اوفینڈر ہوتا ہے کوئی. ٹھیک. ڈکلیئر ہو جاتا ہے کوئی. ٹھیک. یہ اس وقت آپ اخبار میں دے سکتے ہیں کہ اس کو کوئی جانتا ہو تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہو، یا وہ کنوکشن ہو، کنوکشن کے بعد بھی اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. ٹھیک. لیکن یہ اخبار میں اس طریقے سے آنا بغیر ٹرائل کے، ان چیزوں کو میں کوہاٹ کے بلکہ کے پی کے جو آئی جی صاحب ہیں، میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام، یہ ہم لوگوں نے اس پہ ایک ریٹ بھی ہم نے ڈرافٹ کی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کو اس طریقے سے وہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ پازیٹیولی ہو، اس کے اوپر قانونی ایکشن لیں، کیونکہ یہ الٹرا وائرس میں آتا ہے، یہ اختیارات سے تجاوز میں آتا ہے. اس کا پراپر طریقہ کار ہے، ڈپارٹمنٹ سے، ان کی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی اپنی اسپیشل برانچ کی ہے، ان کی پکڑیں، پراپر ٹرائل کریں، لے آئیں. جب ثابت ہو اس کے بعد اگر ضرورت ہوتی ہے اخبار میں دینے کی ضرور دیں، اس سے پہلے نہ کریں. تو میں چاہتا ہوں کھلی کچہری میں یہ باتیں ہونی چاہیے. ان کی جو میل پریکٹسز ہیں اس پر بھی، اور عوام کی طرف سے ان کے جو اچھے کارنامے ہیں وہ ہم نے دیکھے، بڑے آپریشنز کیا بھی، کتنی کامیابی حاصل کی، تاکہ لوگوں کے لوگوں کے دلوں میں ان کا جو مقام ہے وہ بڑھتا جائے، نہ کہ گرتا جائے. جو ڈسٹنس ایک ہے پولیس میں، پاور ڈسٹنس ختم ہو جائے. ٹھیک. سر پولیس کی ہم نے بات کی، آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. سر کمنگ ٹورڈز کی جو ایک کیٹیگری کے حوالے سے کاروان عمل تنظیم ہے، اس کو کے ڈی اے ہاسپٹل کو ایک کیٹیگری ڈکلیئر کر دیا گیا تھا 2010 میں. تو اس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، ہر فرائیڈے کو کر رہے ہیں. تو آپ چونکہ سوشل ورکر بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان کی جو موومنٹ ہے کاروان عمل کی، اس میں آپ ان کے ساتھ شامل ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں. اور جو سلیم الطاف صاحب ہیں، ان کی ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بھی، کوہاٹ کے حوالے سے اس کی بڑی خدمات ہیں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور ساتھ میں بحیثیت ایک کوہاٹی شہری کے
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ایک ہمارے انتہائی معتبر جو ہمارے نمائندے ہیں وہ وزارت داخلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمارے منتخب جو معتبر شخصیت ہیں وہ مشیر ہیں وہ ایجوکیشن کے، یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایجوکیشنسٹ الیکٹ نہیں کیا تھا لوگوں نے، انہوں نے کوہارٹ کے نمائندے کی حیثیت سے الیکٹ کیا تھا، ہم نے اس کو وزیر داخلہ نہیں الیکٹ کیا تھا، الیکشن اس کی ہوئی تھی کوہارٹ کے نمائندے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی 2010 میں ایک اعلان ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، پراپر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس ہاسپٹل کو ایک کیٹیگری میں رکھنے کی، ایک کیٹیگری اپ گریڈ کرنے کی۔ 2010 سے لے کر 2019 جو کل بن رہا ہے، یہ 9 سال کا عرصہ یہ ہمارے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ سر کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کوہارٹ کے لیے کہ آپ کے نیشنل لیول کے منسٹر ہیں، آپ کے پاس ایک پروویژنل لیول کے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہمارے منسٹرز ہم نے کوئی منسٹر الیکٹ نہیں کیا، ہم نے نمائندے الیکٹ کیے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے کیا؟ اپنے علاقے کے لیے کیے۔ وہ تو دیکھیں وہ ایک اردو کا بڑا اچھا شعر ہے کہ وہ جو ایک لفظ کا بھرم نہ رکھ سکا، میں اس کے ہاتھ پوری کتاب کیسے دیتا؟ اگر وہ میرے ایک ہی حلقے کے مسائل کا بھرم نہیں رکھ رہا تو پورے ملک کا کیسے کرے گا؟ وہ ضرور کرے، لیکن وہ تب کہ جب ہمارے اپنے، یہ تو فرسٹ ٹائم نہیں ہے، نہ تو ہمارے ایم پی صاحب کا فرسٹ ٹائم ہے، نہ ہمارے ایم این اے صاحب کا فرسٹ ٹائم ہے، یہ دوسری ٹرمز ہیں ان کی۔ اسی ہاسپٹل پہ آپ دیکھیں ذرا پورا ریکارڈ سوشل میڈیا کا آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر دوسرے دن ہاسپٹل پہ ریٹ، ہر دوسرے دن ناظم کر رہا ہے، ایم پی اے صاحب کر رہے ہیں، ایم این اے صاحب کر رہے ہیں، کاؤنسلر صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے جو رفقا صاحبان ہیں وہ اپنی طرح سے میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور ہر دوسرے دن آپ کا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے کوہارٹ کے ہاسپٹل سے۔ لیکن جب الیکشنز گزر جاتے ہیں سب چیزیں دھری کی دھری ہوتی ہیں۔ اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو کس انداز میں ہو رہا ہے کام کہ 9 سال تک وہ نہیں ملا، 9 سال تک۔ تو مجھے سمجھ رہے کہ ہم نے کس قسم کی اپنی نمائندگی بنائی ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں، قانونی چارہ جوئی، جہاں ان کے اچھے کام بھی ہیں وہاں پہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے پورے کوہارٹ کو نہیں، پورے یہ ساؤتھ زون کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ باڑا چنار تک کرت تک اس پہ سب علاقہ ہے۔ یعنی میں اس کو بنوں بھی اس میں شامل کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ایک گریڈ بنے گا جو پشاور جانے والے پیشنٹس ہیں تو وہ یہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اور دوسری جو اس میں بدقسمتی کی بات، میں سمجھ نہیں، پھر میں تنقید پہ آ جاؤں گا، کہ میں نے کہا تنقید نہیں کروں، لیکن بحیثیت ایک کوہارٹی کے اور اس دھرتی کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، اب کوہارٹ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک برن سینٹر بنا ہوا ہے، جو پچھلی ہماری جو ایم این اے صاحب تھی خورشید بیگم کے فنڈ سے انہوں نے بنایا۔ اب تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس بلاک کو اون نہیں کر رہی کہ یہ ہاسپٹل کا حصہ ہی نہیں ہے، ہسپتال بنا ہوا ہے، اس میں برن سینٹر بنا ہوا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کا اس کو آن ہی نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ ہماری مرضی نہیں بنا، اس کے فنڈ جو ہیں ٹی ایم اے نے لگائے ہیں، تو ٹی ایم اے نے کانٹریکٹ دیا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے، تو یہ ہمارے اس ریکوائرمنٹس پہ نہیں بنا، اس کو آن ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی نااہلیت میں سمجھتا ہوں، لیک آف کوآرڈینیشن سمجھتا ہوں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی فخر کوہارٹ، فخر کوہارٹ یہ، فخر کوہارٹ وہ، اور حالت ہے ہماری یہ۔